محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما محمد الا رسول. اس کے نیچے لکھ دو جی زجر. اس کے نیچے لکھ دو زجر. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. تحقیق ہو چکے ہیں اس سے پہلے رسول. کیا اگر تجھ پر موت آ جائے یا تو شہید ہو جائے، لوٹ آؤ گے تم الٹے پاؤں، اور جو کہ لوٹے اپنے الٹے پاؤں پر، پس ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو. معزز طلباء و طالبات، غزوہ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن قمیہ کافر نے پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. کافر آپ کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، یہ آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر اور مسلمان بھی آگے آ گئے. لیکن کافروں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے تو قتل ہی کہنا تھا. مسلمانوں کو جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا سنا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر پریشانی کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی. کچھ لوگ ہتھیار چھوڑ کے بھی بیٹھ گئے، اور پریشان ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے.
تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، تحقیق ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی رسول، کیا پس اگر تیرے اوپر موت آ جائے یا تو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو لوٹ جائیں گے تم الٹے پاؤں، اور جو کوئی الٹے پاؤں لوٹ جائے ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، اور ابھی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ تو کیا اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یا آج نہیں ہوئے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت تو آنی ہی آنی ہے، تو کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آ جائے تو یہ دین کو چھوڑ دیں گے، دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، ان کے بھی تابعین تھے، کچھ فرما بردار تھے، ان کے ساتھی تھے، تو یہ تو کسی کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر موت آ جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں تو دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے کسی جی کے لیے کہ اس پر موت آئے مگر اللہ کے حکم سے، اس کا وقت لکھا ہوا ہے مقرر، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم سے اسی وقت موت آنی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آنی۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا، اس کو اس میں سے دے دیا جائے گا، دنیا میں اس کو بدلہ دے کے اس کا کام پورا کر دیا جائے گا، اسے فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں اسے کچھ بھی ملے گا نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے بدلہ آخرت کا، اس کو اس میں سے دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کو شاید ملے انعام و کرام، شاید نہ ملے، لیکن آخرت کے اندر تو بہت بڑا بدلہ ملنے ہی والا ہے۔ جو آخرت کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے اور آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ابھی ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس کے بعد دیکھو جی، زجرات کے بعد، اس کے نیچے لکھو، زجرات کے بعد ترغیب الی القتال، زجرات کے بعد ترغیب الی القتال۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اے ایمان والو یہ بات یاد رکھو، سمجھو اس بات کو کہ کتنے ہی نبی اس سے پہلے ہو چکے ہیں، لڑے ان کے ساتھ مل کر، ان نبیوں کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر، رب کو چاہنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے بہت سارے۔ اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھی وہ اللہ کی رضا چاہنے والے،
اللہ کو چاہنے والے وہ بہت سارے اپنے نبیوں کے ساتھ ہو کر لڑے۔ فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پس نہ وہ ہارے اس بات پر جو ان کو پہنچا اللہ کے رستے میں، یعنی اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وما ضعفوا، اور وہ کمزور اور سست بھی نہیں ہوئے۔ وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں کہ کافروں سے دب جائیں، کمزوری بھی نہیں دکھائی، ہار بھی نہیں دکھائی۔ ان کو بھی اللہ کے رستے میں تکلیف پہنچی تھی نا، تو اگر تمہیں پہنچ گئی ہے تو کیا تم ہار جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، دب جاؤ گے کافروں کے سامنے؟ یہ بات اب تو مناسب نہیں ہے۔ تو قتال کی ترغیب دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ہار مان لینا، دب جانا، کمزوری دکھا جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رستے کے اندر تلوار چلانی ہے، لڑائی کرنی ہے، یا تو کافروں کو مار کے واپس آ کے غازی بننا ہے، یا اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور نہ تھی ان کی بات، وہ جو بندے تھے، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہم کو ہمارے گناہ۔ وہ تو یہ پکار کرتے تھے، وہ تو یہ دعائیں کرتے تھے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتی ہوئی ہم سے ہمارے کام میں، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور مدد کر ہماری کافر لوگوں پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام، ثواب، بدلہ اس دنیا میں، اور اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ یعنی اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بدلہ دیا اس بات کا، لیکن دنیا کا بدلہ تو تھوڑا ہے، آخرت کے اندر جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اسی سورت کے اندر آپ ایک سبق میں پڑھ چکے ہو کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو پھر لمبائی کتنی زیادہ ہوگی، پھر اس جنت میں رہنے والوں کو کتنا انعام ملے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اس کے نیچے لکھو جی زجر، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھ دو زجر۔ اے ایمان والو اگر تم کہا مانو ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اے ایمان والو اگر تم بات مان لو ان لوگوں کی جو کیا ہیں، کافر ہیں۔ یردوکم علی اعقابکم، لٹا دیں گے تم کو الٹے پاؤں، وہ تو تمہیں ایمان سے نکال کر اپنی طرف لے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس تم لوٹو گے نقصان والے ہو کر۔ اگر کافروں کی بات مان جاؤ گے، ان کے پیچھے چلو گے، وہ تمہیں تمہارے ایمان سے نکال کر اپنا ساتھی بنا لیں گے، لیکن وہ نقصان والے ہیں، تم بھی نقصان والے ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ کی بات مانو جو تمہارا مولا ہے، کافروں کی بات نہیں ماننی۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ ہے اچھی طرح مدد کرنے والا۔ سنلقی، دیکھو بھائی یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مومنین ہیں نا، اہل کتاب، ان کو یہ شبہ ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حق پر ہوتے تو میدان احد کے اندر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف آئی کیوں پہنچی؟ اگر یہ حق پر ہیں تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کیوں نہ کی؟ تو فرمایا تم ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑو، اے ایمان والو ان کی بات کی تابعداری نہ کرو، یہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آزمائش تھی، یہ آئی، اس کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے کہ یہ آزمائش کیوں آئی، آگے آ رہی ہے، وہاں پہ تفصیل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ابھی ڈال دیں گے ہم ان کے دلوں میں جو کافر ہیں، رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں۔ کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، شرک کیا۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس کی ہم نے کوئی سند نہیں اتاری تھی، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر کے دکھا دیا اللہ نے تم کو وعدہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، پہلے آیت کا ترجمہ سمجھ لو پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ جب تم نے غلطی کی، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، کمزوری دکھائی، غلطیاں کی، کمزوری دکھانا غلطی ہے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارا کام میں جھگڑا ہو گیا، تفسیر بعد میں آتی ہے۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی گئی تم کو وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، بعضے تم میں سے دنیا کو چاہتے ہیں اور بعضے تم میں سے چاہتے ہیں آخرت کو۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر پھیر دیا گیا تم کو ان سے تاکہ آزمائے تم کو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر چکا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، یعنی وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ اِذْ تُسِعْدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تھا کوئی ایک۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول بلا رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پس پہنچا تم کو غم بدلے غم کے، تاکہ نہ تم غم کرو اس چیز پر عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ جو تم سے چھوٹ جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا، کوئی تکلیف پہنچے اس پر بھی غم نہیں کرنا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ اب جی ذرا اس کی تفسیر پر توجہ فرما لیجئے معزز طلباء و طالبات۔ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن قبیہ نے پتھر مارا،
آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے، کچھ اور صحابہ بھی، تقریباً 30 کے قریب صحابہ نے آپ کو گھیر لیا تاکہ کافر آپ پر حملہ نہ کریں۔ اور ایمان والے جو تھے یہ جب ان کو خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پروپیگنڈا کے متعلق شہید ہونے کی، تو یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کے قریب تھے، اور اللہ کا نبی ان کو پیچھے سے پکار رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آواز دی تو حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ کیا کر رہے ہو، واپس آ جاؤ، اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ غزوہ احد کے اندر شکست کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ تھی، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ احد کے اندر صفیں سیدھی کی تو ایک ٹیلہ تھا جس پر 50 صحابہ کرام کو، جن کے سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مقرر کیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم یہ بات دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اگر ہم شہید ہو جائیں، پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہوں، پھر بھی تم نے اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کو ایک بڑی فتح ہوئی، ابو سفیان کا لشکر بھاگ گیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جو میدان کے اندر صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ٹیلے کے اوپر لوگ تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اکثر ان میں سے یہ کہنے لگے کامیابی ہو چکی ہے، اب یہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھو وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ہمارے ساتھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جا کے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ یا 11 آدمی یا 12 یا 17، واللہ عالم بالصواب، باقی رہ گئے، باقی 33 یا 37 36 صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ تو ان کا آپس میں یہ اختلاف ہوا۔ ایک نمبر 2 کہ انہوں نے دنیا کے مال کی طرف رغبت کی، یہ مال غنیمت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے نا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اس کے نازل ہونے سے پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم میں کوئی ایسے بھی ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، ان الفاظ کے نازل ہونے سے پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا۔ تو دیکھو نا، صحابہ کرام بھی آخرکار انسان ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بھی ہوئی، یہاں پر بھی ہوئی۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے اور بعض وہ نہیں آئے، وہ آخرت چاہنے کے لیے وہیں پہ ٹھہرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جب دیکھا
کہ ٹیلا خالی ہو گیا ہے، تو وہ آئے ٹیلے کے اوپر اپنا لشکر لے کر. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید آگے آئے میدان کے اندر، اور مسلمان وہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، ان پر بھی وار کیا. تو یہ جو شکست ہوئی ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرتا، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ تم نے کمزوری دکھائی، کام میں جھگڑا کیا، ٹیلے کو چھوڑ دیا، ٹیلے کو چھوڑ دیا، اور تمہارے ساتھی پھر کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد کی تھی، مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، فتح ملی تھی، لیکن تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہارے کام میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے، پیارے پیغمبر کی بات کا الٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا ٹیلے کو چھوڑنا نہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم سے ہم نے ان کو تاکہ تم کو آزمائے. پھر وہ چلے گئے کافر. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھو بھائی، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ صحابہ سے غلطی ہوئی، صحابہ نے کمزوری دکھائی، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے آ گئے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کی مطلب ہے دا؟ بولو سارے بولو یار، کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو پھر اگر آج 14ویں 15ویں صدی کا کوئی دل کا کالا، سمجھ گئے ہو، کوئی دل کا کالا، جنریٹر چلاؤ جی. صاحب ہاں جی ڈاکٹر صاحب 12:15 12:30 تک نا مسجد آ جائے فارم لے کے دورہ تفسیر والے، جڑے پر ہوئے نے وہ بھی لے آئے جے، جڑے خالی نے وہ بھی لے آئے جے. السلام علیکم. یہ پیسے ہیں، یہ ہے 17,000، اوپر ہے غالباً 600. ان میں سے جو بڑے نوٹ ہیں وہ علیحدہ سنبھال لو، جو چھوٹے ہیں نا ان سے جو سامان خریدنا ہے وہ خرید کے آگے، کیونکہ یہ مسجد کے پیسے ہیں نا، آگے لکھ لو اتنے کا ہے باقاعدہ. اور جتنے چھوٹے 10 والے نوٹ یا 50-100 والے بن جائیں وہ شیر شاہ سے 500,000 والے کرا لو. اور یہ پہلے شیر شاہ کے پاس بیٹھ کے بڑے نکال کے گننے ہیں، بعد میں چھوٹے بھی گننے ہیں کہ 17,000 کے اوپر کتنے ہیں، 500 ہے، 400 ہے، وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے رسید کاٹی. ٹھیک ہو؟ اچھا جی، تو دل کے کالے ہیں، یہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، ان کی غلطی کے بعد کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی، اللہ نے کیا کر دیا؟ بولو بولو، معاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو صحابہ کو بکواس کرنے والے؟ تم کون ہو ان کی غلطیاں نکالنے والے؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ صحابہ وہ مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے؟ اللہ نے معاف کر دیا، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے. اور آگے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں سے
سب سے اول ایمان والے نبی ہیں، اور دوسرے نمبر پر پکے ایمان والے نبیوں کے ساتھی اور پیارے پیغمبر کے ساتھی صحابہ ہیں۔ تو اگر اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر، تو اس کا مصداق تو سب سے پہلے صحابہ کرام بنتے ہیں۔ بولو، صحابہ کرام بنتے ہیں۔ تسی اپنے آپ مومنین کہتے ہو، یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے اور دل کے کالو، یہ آیت پہلے اس کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ اور اگلی بات بھی ذہن نشین کر لو، خالد بن ولید، یہ انہوں نے حملہ کیا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کتنے صحابہ کو انہوں نے قتل کیا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان کا لشکر تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب بعد میں مسلمان ہو گئے، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے صحابہ کو قتل بھی کیا، لیکن جب مسلمان ہو گئے اللہ نے سارے ان کے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اور اگلی بات، تم چڑھے چلے جا رہے تھے، سارا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، پیغمبر تم کو پیچھے سے بلا رہا تھا اور تم نہیں آ رہے تھے، پھر تمہیں آواز پہنچی اور تم آئے، اکٹھے ہوئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں غم کے بدلے میں کوئی غم ملے تو غم نہ کرو، اگر کوئی چیز تم میں سے چھوٹ جائے یا کوئی مصیبت پہنچے تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، پھر اتارا تم پر بعد اس غم کے امن، نعاسن ایک اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم ڈانپ لیا تھا ایک گروہ کو اس اونگ نے تم میں سے، اور ایک گروہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم ان کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جانوں کا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ خیال کرتے ہیں اللہ پر ناحق خیال کرنے جاہلیت والے۔ دیکھو بھائی